www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama tuhibbu wa tarda adada ma tuhibbu wa tarda. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالی نے محض اپنا فضل و کرم فرما کر ہم کو رمضان کا مبارک مہینہ عنایت فرمایا. مسجد کا نورانی اور پاکیزہ ماحول عطا فرمایا. اللہ کے نیک اور صالحین بندوں کی ایک جماعت کے ساتھ رہنے کا موقع عطا فرمایا. ان سب چیزوں کی ہمیں دل و جان سے قدر کرنی چاہیے. ناقدری یہ انسان کو محروم بھی کرتی ہے. بعض ناقدری ایسی ہوتی ہے جو وبال کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے، اور بہت سی ناقدریاں ایسی ہے کہ وہ اللہ حفاظت میں رکھے عذاب کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے. ایک آیت میں نے پڑھی، یہ مکہ کے کافروں کے متعلق نازل ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے. رات کے اندر تلاوت آپ کی ہوتی تھی. مکہ کے بہت سارے کفار اس تلاوت کو سننے کے لیے جمع ہوتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کے اندر جو کشش اور نورانیت ہے وہ ان کو کھینچ کر کے لاتی تھی. عربی ان کی مادری زبان، قرآن کی چاشنی کو وہ سمجھتے تھے، قرآن کی بلاغت کو وہ سمجھتے تھے، اور ایسا بلیغ اور عمدہ کلام انہوں نے کبھی سنا نہیں تھا. اسی لیے بے اختیار وہ قرآن مجید کو سننے کے لیے آتے تھے. ان کے جو بڑے سردار قسم کے لوگ تھے، ان کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ یہ قرآن سنتے سنتے کہیں ان کے دل میں اتر جاوے، یہ ایمان لے آوے، تو پھر تو نبی کو ماننے والے کی ایک بڑی جماعت ہو جائے گی. اسی لیے ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے اپنے لوگوں کو اس بات کے اوپر تیار کیا کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں، اس وقت کے اوپر وہ شور مچائیں، چلائیں، اور اتنے زور سے شور مچائے اور چلائے کہ حضور کی آواز نعوذ باللہ دب جاوے اور ان کی آواز بلند اور اونچی ہونے لگی. ان لوگوں کا ناپاک مقصد اور ارادہ یہ تھا
کہ قرآن کی جو تاثیر ہے وہ ان کے دلوں کے اندر کہیں اتر نہ جائے اور وہ قرآن کے اوپر ایمان نہ لے آئے. اس کے لیے یہ ناپاک حرکتیں یہ لوگ کرتے تھے. دینی بھائیوں، یہ تو مکہ کے ان کافروں کی حرکت تھی جو وہ لوگ کرتے تھے، اور قرآن کی نورانیت اور قرآن کی برکتوں سے لوگوں کو محروم کرنے کی ان کی یہ ناپاک سازش تھی، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کی اس آیت کے اندر تنبیہ کے طور پر بیان فرمایا ہے. اب اس آیت کو سامنے رکھ کر کے ہمیں بھی ذرا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. آج بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، مسلمان ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے، قرآن کو اللہ کا کلام ماننے والے، قرآن کی سچائی پر ایمان رکھنے والے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو سننا یہ ضروری ہے جب اس کی تلاوت ہوتی ہے. قرآن مجید کا یہ ادب ہے، یہ کرام ہے کہ اس کو سنا جائے، اور قرآن مجید کو پورے دھیان کے ساتھ سننے کا ہم کو حکم ہے. اب مسلمان آج ہم لوگ اتنے نیچے گر گئے، ہمارے اخلاق ہمارے اعمال اتنے نیچے اتر گئے کہ ایک طرف قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، تراویح میں پڑھا جاتا ہے، بہت سے لوگ اسی وقت کے اوپر ایسے کام کے اندر لگے رہتے ہیں جو سراسر کھلم کھلا قرآن مجید کی بے ادبی ہوتی ہے. بیٹھ کر کے قرآن مجید کو سننے کے بجائے لوگ آپس کے اندر باتوں میں مشغول رہتے. آج جا کر کے مختلف جگہوں پر مساجد میں دیکھو، ایک طرف تراویح ہو رہی ہے، پیچھے ایک مجمع ہے لوگوں کا جو آپس میں بات چیت میں مشغول ہے، دنیاوی بات چیت. اللہ کے گھر میں رمضان کی مبارک راتوں میں، اور وہ بھی ایک طرف تلاوت ہو رہی ہے اس حال کے اندر. اندازہ لگاؤ کہ ہم مسلمان ایک ساتھ کتنی زیادہ بے ادبیاں انجام دے رہے ہیں. ایک تو مسجد میں دنیاوی بات. آج صبح میں حضرت کی مجلس میں آپ نے حدیث سنی کہ جب کوئی آدمی مسجد کے اندر دنیاوی بات کرتا ہے تو اللہ کا فرشتہ پہلے اس کو کہتا ہے، اسکت یا حبیب اللہ، اللہ کے پیارے، اللہ کے لاڈلے، چپ رہے. پھر بھی وہ چپ نہیں رہتا تو دوسری مرتبہ اس کو اللہ کا فرشتہ کہتا ہے، اللہ تعالی کا غصہ تیرے اوپر ہو، بغیظ اللہ، خدا کا غضب، خدا کی ناراضگی تیرے اوپر، چپ ہو جائے تو. اور اس کے باوجود بھی اگر وہ خاموش نہیں رہتا تو فرشتہ آخر میں کہتا ہے، اللہ کی لعنت تیرے اوپر ہو تو خاموش ہو جائے. اب اندازہ لگاؤ، یہ رحمت لینے کا مبارک مہینہ، مسجد رحمت کی جگہ ہے، قرآن رحمت اترنے کا مقام، کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، خدا کی رحمت اتر رہی ہے. ایسے موقع کے اوپر مسجد میں بیٹھ کر کے دنیاوی بات چیت، قرآن کی تلاوت کے وقت دنیاوی بات چیت، اور وہ بھی اس انداز کے اندر کے شور جیسا ماحول ہو جائے. سوچو کہ ہم کہیں مکہ کے ان کافروں جیسا عمل تو نہیں کر رہے؟ کیا ہماری یہ حرکت مکہ کے ان دشمنان اسلام کے جیسی تو نہیں جن کے بارے میں اللہ نے اس آیت میں تنبیہ فرمائی، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. مسلمانوں کیا ہو گیا ہم اتنے نیچے گر گئے کہ مسجدوں کا اکرام دل سے نکل گیا،
कुरान की अजमत दिल से निकल गई। अल्लाह के नेक बंदे जो नमाज में, तिलावत में, तस्बीह में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे मशगूल है, उनका भी कलाम हमारे दिल में नहीं रहा। बताओ, क्या हम अल्लाह ताला के अजाब को दावत देने की हरकतें तो नहीं कर रहे हैं? भाइयों, बहुत ज्यादा डरने की और बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। बाज मुसलमान अपने दिमाग के अंदर ये सोचते हैं, आज ये मिजाज बन रहा है लोगों में, कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। याद रखो, अल्लाह का अजाब जब आएगा तो तुम कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये चीजें अल्लाह ताला के अजाब को दावत देने वाली आज मुसलमान मस्जिदों के अंदर अंजाम दे रहे हैं। रमजान के मुबारक महीने के अंदर और ऐसी मुबारक रातों में, मुबारक मजलिसों में और नमाज और तिलावत के मौके के ऊपर हमें अपने आप को पूरे अदब के साथ रखना चाहिए। कितनी साफ बात फरमाई, ज़ालिक वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। क्या ये मस्जिद अल्लाह के दीन के शाइर में नहीं है? अल्लाह के दीन की निशानियों में से है ये मसाजिद। वअन्नल मसाजिद लिल्लाह, ये मस्जिदें अल्लाह की इबादत के लिए, उसमें ये दुनियावी तमाशे। आज हरमैन से लेकर के दुनिया भर की मस्जिदों में मुसलमान मस्जिदों में बैठ करके ये मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप लेकर के उसके ऊपर फिल्में देखते, गाने सुनते, तस्वीरें देखते। फिर अगर कल कोई काफिर मुसलमान की मस्जिद पर एक पत्थर मारेगा, हम शोर मचाएंगे, लेकिन हम मुसलमान अल्लाह के घर में बैठकर इतनी बेअदबियां करें तो क्या हमारे लिए ये चीज हलाल और जायज हो जाती है? एक काफिर कोई हरकत करे तो हम लोग कितने जो है गुस्से में आ जाए, और मुसलमान ये शरारतें करें मस्जिदों के अंदर। अल्लाह के वास्ते ऐसी आदतों से तौबा करो अल्लाह के सामने, रो रो करके माफी मांगो अल्लाह की बारगाह के अंदर। अगर कोई ऐसी आदत है, कोई ऐसा मिजाज है, तो अल्लाह के सामने रो, अल्लाह ऐसी आदतों से तौबा अता फरमाए। लेकिन मस्जिदों का, कुरान का, दीन की मजलिसों का, हरमैन का, इन मुकद्दस मकामात का, मुकद्दस रातों का, अल्लाह के नेक बंदों की मुबारक मजलिस का इकराम, एहतराम अपने दिल के अंदर पैदा करो। आज सुना आपने सुबह में, अदब से इंसान का नसीब बनता है, बेअदबी से इंसान का नसीब बिगड़ता और बर्बाद होता है। इसलिए मैं तमाम हजरात से बाअदब दरख्वास्त करूंगा, अल्लाह के वास्ते मस्जिदों का अदब अपने दिल में पैदा करो। मस्जिदों में दुनियावी बातचीत बिल्कुल नहीं। मस्जिदों के अंदर ये तस्वीरें, ये गलत गलत आवाजें, ये बिल्कुल मस्जिदों के अंदर हरगिज हरगिज न होने पाए। और कुरान की तिलावत होती, ध्यान से उसको, जो बेचारे बीमार है, माजूर है, खड़े नहीं रह सकते, वो बेचारे कुर्सियों पर बैठते, और तंदुरुस्त लोग, कवाना लोग माशाल्लाह खर्राटे लेकर के नींदे ले रहे। तंदुरुस्त लोग बैठ करके बातों में मशगूल हैं, इधर कुरान हो रहा है। आज ये हो रहा है मुसलमानों की मस्जिदों के अंदर। ये वो चीजें हैं जिससे अल्लाह नाराज होते हैं। इसीलिए जिसके अंदर ऐसी आदत हो वो तौबा करे और अल्लाह के घर का अदब अपने दिल के अंदर पैदा करे, कुरान का अदब पैदा करे। ये मेरे मालिक का कलाम है, मेरे अल्लाह का कलाम है। जब उसको पढ़ा जाता हो तो हम उसको पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ सुने, किसी भी लग़वियात के अंदर हम हरगिज हरगिज मशगूल न। आज आपने अल्लाह वालों की बातें सुबह में सुनी, एक लग़व बात हो गई तो 1 साल के रोजे की सजा अपने आप को दे रहे। मैं आप हजरात से इतनी दरख्वास्त करूंगा,
ہم تو بہت کمزور ہیں، کم سے کم اتنا کر لو کہ 4 رکعت نماز کی سزا کی تو نیت کر لو کہ کوئی اس طرح کی کوئی لغو و بیکار بات ہو گئی، کم از کم 4 رکعت نیت کر لو کہ وہ اپنے نفس کو ذرا ہم کھڑا کریں گے اللہ کے سامنے، اس سے بھی کچھ تنبیہ ہوگی۔ اللہ کی صفت سمیع ہے، بصیر ہے، اس کا ہر وقت استحضار رکھو کہ اللہ ہماری ہر بات کو سنتے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں، چاہے تنہائی میں بولے، موبائل پر بولے، آپس میں بولے، چھپ کر کے بولے، اللہ سنتے ہیں، بصیر ہے، ہم کیا حرکتیں کرتے، کیا کام کرتے، اللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، سنتے ہیں، دیکھتے، اس کا ہر وقت استحضار رکھو اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے رکھو تاکہ ہمارے سامنے ایک ٹارگٹ رہے کہ ہم اس کام کے لیے ہیں، ہمیں یہ کرنا ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، یہ مذکرہ ہے، یہ آپ کو یاد دلائے گا آپ کو کیا کرنا ہے۔ اسی لیے بہت سے لغویات جو ہمارے اوقات کو برباد کریں، بہت سی غلط چیزیں جو گناہ ہیں، ناجائز ہیں، بہت سی غلط چیزیں جو انسان کے لیے نعوذ باللہ اللہ کے عذاب کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ کے واسطے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہاں جو ایک نظام ہے، ایک انفرادی، ایک اجتماعی، یہ اجتماعی نظام، اس کی جس نے پورے اہتمام سے پابندی کر لی، انشاءاللہ کچھ لے کے جائیں گے، کچھ حاصل کر کے جائیں گے۔ انفرادی اعمال کے جو اوقات ہے، ان اوقات کے اندر بھی آپ اپنے آپ کو لگا کے رکھیں تو انشاءاللہ اس کا کچھ فائدہ ہوگا۔ ورنہ اگر ہم یہاں آنے کے بعد بھی اپنے آپ کو لغویات میں بلکہ ان گناہوں میں مشغول رکھے تو یہ ہمارا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے کتنے بندے ایسے ہیں جو ایسی مبارک مجلسوں میں آنے کے لیے ترستے اور تڑپتے ہیں، لیکن مختلف وجوہات سے وہ یہاں نہیں آ پا رہے ہیں۔ اب یہاں رہ کر کے بھی ہم لوگ ایک تو دوسروں کے لیے رکاوٹ بن گئے کہ جو بیچارے سچے طالب ہیں ان کو ہماری وجہ سے جگہ نہیں مل رہی، اور ہم یہاں رہ کر کچھ نہیں کر رہے بلکہ گناہ کر رہے، تو پھر ہم بتاؤ ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اپنا بھی نقصان، دوسروں کا بھی نقصان۔ اسی لیے اللہ کے واسطے ایسی حرکتوں سے توبہ کرو، اپنے آپ کو ادب کا عادی بناؤ۔ یہ مسجد، یہ رمضان، یہ مبارک راتیں، یہ قرآن، یہ صالحین کی مجلس، ہر ایک کی عظمت اور قدر اپنے دل میں پیدا کرو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔